اللہ اکبر۔ پروردگار عالم نے جب اپنی قدرت کاملہ سے پوری کائنات کی تخلیق فرمائی، پوری کائنات کو پیدا فرمایا، تو کائنات کی ہر شے کی تخلیق کے بعد ہر شے کو پروردگار عالم کا یہ آرڈر ہوا، پروردگار عالم کا یہ حکم ہوا کہ تم اپنا تعارف اپنی زبان میں کرو، اپنا انٹروڈکشن اپنے لینگویج میں کرو، اپنا پریچے اپنے بھاشا میں کرو۔ رب نے ہر شے سے فرمایا، ہر شے کی تخلیق کے بعد ہر شے سے فرمایا کہ تم اپنا تعارف اپنی زبان میں اپنے انداز میں کرو۔ رب نے زمین سے فرمایا زمین تو اپنی وسعت پہ ناز کر کے بتا تو کون ہے۔ رب نے آسمان سے فرمایا آسمان تو اپنی بناوٹ پہ ناز کر کے بتا تو کون ہے۔ رب نے چاند سے فرمایا چاند تو چمک کے بتا تو کون ہے۔ رب نے سورج سے فرمایا سورج اپنی کرنوں کو بکھیر کے بتا تو کون ہے۔ رب نے عرش سے فرمایا عرش اپنی عظمت پہ ناز کر کے بتا تو کون ہے۔ رب نے سدرہ سے فرمایا سدرہ تو اپنی انتہا پہ ناز کر کے بتا تو کون ہے۔ رب نے آدم سے فرمایا آدم تو اپنے خلق پہ ناز کر کے بتا تو کون ہے۔ رب نے نوح سے فرمایا نوح تو اپنی شجاعت پہ ناز کر کے بتا تو کون ہے۔ رب نے ابراہیم سے فرمایا ابراہیم اپنی خلت پہ ناز کر کے بتا تو کون ہے۔ رب نے اسماعیل سے فرمایا اسماعیل تو اپنے ذبیح و ایثار پہ ناز کر کے بتا تو کون ہے۔ رب نے یعقوب سے فرمایا یعقوب تو اپنی گریہ و زاری پہ ناز کر کے بتا تو کون ہے۔ رب نے یوسف سے فرمایا یوسف تو اپنے حسن و جمال پہ ناز کر کے بتا تو کون ہے۔ رب نے داؤد سے فرمایا داؤد تو اپنی آواز پہ ناز کر کے بتا تو کون ہے۔ رب نے سلیمان سے فرمایا سلیمان تو اپنی سلطنت پہ ناز کر کے بتا تو کون ہے۔ رب نے یعقوب سے فرمایا اپنی گریہ زاری پہ ناز کر کے بتا تو کون ہے۔ رب نے الیاس سے فرمایا الیاس اپنے وقار پہ ناز کر کے بتا تو کون ہے۔ رب نے یحییٰ سے فرمایا یحییٰ اپنے زہد پہ ناز کر کے بتا تو کون ہے۔ رب نے دانیال سے فرمایا اپنی محبت پہ ناز کر کے بتا تو کون ہے۔ رب نے یوشع سے فرمایا اپنے جہاد پہ ناز کر کے بتا تو کون ہے۔ رب نے موسیٰ سے فرمایا اپنے جلال پہ ناز کر کے بتا تو کون ہے۔ رب نے یحییٰ سے فرمایا اپنے زہد پہ ناز کر کے بتا تو کون ہے۔ رب نے عیسیٰ سے فرمایا اپنے جمال پہ ناز کر کے بتا تو کون ہے۔ رب نے ہر شے کی تخلیق کے بعد حکم دیا اپنا تعارف اپنی زبان میں کرو، اور کائنات کی ہر شے نے اپنا تعارف اپنی زبان میں کیا۔ لیکن جب باری آئی آمینہ کے لال کی، جب باری آئی امام الانبیاء کی، جب باری آئی رحمت للعالمین کی، تو رب نے فرمایا حبیب تم خاموش رہو، میں بتاتا ہوں کہ مصطفیٰ کون ہے، اور مصطفیٰ تو بتا کہ خدا کون ہے۔ نعرے تکبیر، آپ حضرات ہاتھ اٹھا لیں۔ نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرے تکبیر، واہ واہ ماشاءاللہ اللہ، بہت بولو بولو سبحان اللہ، اور جھوم کر بولو سبحان اللہ، اور لاگ کر بول دیجئے سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا سوچئے کہ جس نبی کا تعارف، جس نبی کا انٹروڈکشن خود پروردگار عالم نے کرایا ہے، تو کیا کوئی مولوی، کوئی مقرر، کوئی خطیب، کوئی مفسر، کوئی محدث، کوئی مدقق اس نبی کا انٹروڈکشن کما حق کر سکتا ہے؟ جس نبی کی تعریف خود پروردگار کر رہا ہے، کیا کوئی خطیب اس نبی کی کما حق تعریف کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ 14ویں صدی کا مجدد اعظم اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت، وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی ہے، وہ اعلیٰ حضرت جن کو 56 علوم و فنون پر مکمل دسترس حاصل تھا۔ آج کی جدید تحقیق کے مطابق 56 ہی پر محدود نہیں بلکہ 105 علوم و فنون پر جن کو مکمل دسترس حاصل تھا، وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے 8 گھنٹے کے اندر ایک ایسی کتاب لکھ دی، اللہ اکبر، جس کو آج کمپیوٹر میں 16 گھنٹے کے اندر بھی ٹائپنگ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اعلیٰ حضرت کہ جن کے دور میں ان جیسا کوئی عالم نظر نہیں آتا، ان کے دور میں ان جیسا کوئی فاضل نظر نہیں آتا، ان کے دور میں ان جیسا کوئی مفتی نظر نہیں آتا، ان کے دور میں ان جیسا کوئی محقق نظر نہیں آتا، ان کے دور میں ان جیسا کوئی محدث نظر نہیں آتا، ان کے دور میں ان جیسا کوئی مفسر نظر نہیں آتا، ان کے دور میں ان جیسا کوئی مدقق نظر نہیں آتا، ان کے دور میں ان جیسا کوئی مناظر نظر نہیں آتا، ان کے دور میں ان جیسا کوئی فقیہ نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ اور صرف ان کے دور ہی میں نہیں بلکہ
बल्कि उलमा फरमाते हैं, मुअक्कर उलमा ने फरमाया है, अकाबिर उलमा ने फरमाया है, सिर्फ उनके दौर में नहीं बल्कि गुज़श्ता 2 सदियों के अंदर 12 और 13 सदी हिजरी के अंदर आला हजरत जैसा कोई मुहक्किक नजर नहीं आता, कोई मुदक्किक नजर नहीं आता, कोई मुफस्सिर नजर नहीं आता। 4 साल की उम्र में जिन्होंने कुरान पाक का मुकम्मल नाजरा किया है वो कोई और नहीं बरेली का ताजदार है। 3.5 साल की उम्र में जिन्होंने अरबी लैंग्वेज में हिंदुस्तान में पैदा होने के बावजूद भी, अजमी नस्ल होने के बावजूद भी 3.5 साल की उम्र में फसीह बलीग अरबी में जिन्होंने गुफ्तगू किया है वो बरेली का ताजदार है। अल्लाह अकबर। 6 साल की उम्र में मीलाद मुस्तफा के मौके पर नबी की शान में 2.5 घंटे तक जिसने खिताब नायाब किया है वो बरेली का ताजदार है। 8 साल की उम्र में अरबी में जिसने किताब लिख दी वो बरेली का ताजदार है। 13 साल 10 महीना 5 दिन की उम्र में मुरवजा उलूम की तकमील करके उसी दिन पहला फतवा सादिर फरमाकर दुनियाए इफ्ता को हैरत में डाल देने वाला कोई और नहीं बरेली का ताजदार है। माना रब ने तुझको यगाना, गाया अजम ने तेरा तराना, माने है तुझको सारा जमाना। हामी ये सुन्नत आला हजरत क्या हो गया है इन बकीद बदअकीदों को। आज ये बदअकीदे मेरे रजा के खिलाफ बकवास करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं। मैं इन बदअकीदों से कहना चाहता हूँ, अबे जालिमो ईमानदारी के साथ बताओ मेरे रजा ने 1000 से ज्यादा किताबें लिखी है, आला हजरत की किताबें उठाकर दिखाओ कसम खुदा की। क्या मेरे रजा ने कौन सा ऐसा नया अकीदा दिया है, कौन सा ऐसा नया नजरिया पेश किया है जो सहाबा ने ना दिया हो, जो ताबईन ने ना दिया हो, जो तबे ताबईन ने ना दिया हो। कसम खुदा की तसानीफ रजा की वर्फ गर्दानी करने वाला ये कहने पर मजबूर हो जाता है ये कलम रजा का था, अकीदा सिद्दीक अकबर का है, कलम रजा का था, अकीदा फारूक आजम का है, कलम रजा का था, अकीदा उस्मान गनी का है, कलम रजा का था, अकीदा शेरे खुदा का है, कलम रजा का था, अकीदा शहीद करबला का है, कलम रजा का था, अकीदा गौसे आजम का है, कलम रजा का था, अकीदा ख्वाजा पिया का है। मेरे रजा ने बरेली की धरती पर, बरेली की टूटी हुई चटाई पर बैठकर जब कागज पे कलम चलाया, जब रजा का कलम चल रहा था तो ऐसा लग रहा था जंगे बद्र में अली की तलवार चल रही है, जंगे बद्र में अली की तलवार चल रही है। जब रजा का कलम चल रहा था आवाज नश्र हो रही थी, इनके रजा है खंजरे पर के बाद आका से कह दो खैर मनाए ना शर करे। मेरे रजा ने इसके रसूल में डूबकर ऐसा कलम चलाया, ऐसा कलम चलाया कि किश्वर हिंद से लेकर जजीरतुल अरब की सारी जमीन चलचल हो गई, दुनिया पुकार उठी। अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर जो पूछा इस सदी में वो तन्हा रजा का है और वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है। जिस वक्त देखिए वो आप लोग खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, आप लोग सब खड़े हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए किराम, नारे तकबीर। वाह वाह, आराम से आप बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। वाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, लाजवाब हजरत। माशाअल्लाह। और जो मगर बोलो सुभान अल्लाह। हाथों को उठाकर कहो या रसूल अल्लाह, और लग के बोलो या रसूल अल्लाह। अल्लाह अकबर। तो अब बताओ अल्लाह अकबर, जरा सोचिए तो सही, वो आला हजरत, वो इमाम इश्क व मोहब्बत, ऐसा मुजद्दिद, ऐसा मुहक्किक, ऐसा मुदक्किक, ऐसा मुफस्सिर, ऐसा जो है मुनासिर, अल्लाह अकबर, ऐसा मुकर्रिर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब नबी की तारीफ करने के लिए कलम उठाते हैं जिलानी भाई, जब नबी की तारीफ में कलम उठाते हैं तो ये कहकर कलम रख देते हैं। अहले स्टेज की तवज्जो अभी बस आप लोगों की तवज्जो की जरूरत है। बस जब नबी की शान में नात के लिए आला हजरत कलम उठाते हैं तो ये कहकर कलम रख देते हैं कि ए रजा खुद साहिबे कुरान है मद्दाह हुजूर। बोलो बोलो सुभान अल्लाह।
اے رضا سبحان اللہ خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نبی کی شان یہ ہے کہ خود صاحب قرآن یعنی پروردگار عالم اپنے حبیب کی تعریف کر رہا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت اپنے آپ سے کہتا ہے احمد رضا تمہاری کیا حیثیت ہے کہ تم اس نبی کی تعریف کما حقہ کر سکو؟ فرماتے تم سے ممکن ہی نہیں ہے کہ کما حقہ تعریف کر سکو۔ پر اعلیٰ حضرت تو عاشق رسول تھے نا، اللہ اکبر، پوری دنیا اعلیٰ حضرت کو عاشق رسول سے پہچانتی ہے، بولو سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت نے خود فرمایا ہے میں محقق ہوں مجھے اس بات پر گرو نہیں ہے، میں مدقق ہوں مجھے اس بات پر گرو نہیں ہے، میں عالم ہوں فاضل ہوں مفسر ہوں محدث ہوں مجھے اس بات پر گرو نہیں ہے، دنیا مجھے عاشق رسول کہتی ہے مجھے اس بات پر گرو ہے۔ بولو 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 سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت عاشق رسول ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ایسے عاشق ہے کہ خود بھی نبی کے عاشق بن گئے اور لاکھوں سنیوں کو نبی کا عاشق بنا دیا، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت۔ میرے نیٹ ورک چھیتر میں آ جائیے آپ لوگ، ابھی تقریر شروع نہیں ہوئے جیلانی بھائی، یہ ٹریلر ہے، بولو سبحان اللہ۔ ہاتھوں کو اٹھا کر کہو یا رسول اللہ، اور اللہ کے بولو یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر، میرے رضا عاشق ہے اور ایسے عاشق ہے لاکھوں سنیوں کو عاشق بنا دیا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ممکن تو نہیں ہے، پوسیبل تو نہیں ہے کہ کما حقہ تعریف کر سکے، لیکن پوسیبل نہیں ہے تو اس کا مطلب تھوڑے نا کہ ہم تعریف کرنا چھوڑ دیں گے، پوسیبل نہیں ہے، لیکن اتنا تو ضرور کہیں گے کہ سب سے اعلیٰ وہ لا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ لا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت کی شاعری دیکھیے، اوہ سمندر کو کوزے میں بھر دیا ہے، میں تو کہتا ہوں 7 سمندر کو 7 سمندر کو میرے رضا نے کوزے میں بھر دیا ہے ایک پیالے میں بھئی آپ کے حساب سے، کہ جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، ارے بولو یار سبحان اللہ، بولو بولو سبحان اللہ، اور جھوم کر بول دیجئے سبحان اللہ، کہ جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ بولو 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 یار، اور جھوم کر بولو سبحان اللہ۔ اور ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، ملک تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔
مسلک اعلی حضرت. بولیے سبحان اللہ. اب میری تقریر بھی ہو رہی ہے, آپ کی فرمائش بھی پوری ہو رہی ہے. بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اور جم کر بول دیجئے سبحان اللہ. بس پھر کبھی سن لیجئے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. کتنا عرفہ و اعلیٰ ہے ہمارا نبی, کتنا بلند و بالا ہے ہمارا نبی. سید المرسلین ہے ہمارا نبی, انیس الغریبین ہے ہمارا نبی, رحمت للعالمین ہے ہمارا نبی, سراج السالکین ہے ہمارا نبی, مصباح المقربین ہے ہمارا نبی, رحمت للعالمین ہے ہمارا نبی. جس نبی کے چہرے کے بارے میں قرآن فرماتا ہے والضحیٰ, وہ ہے ہمارا نبی. جس نبی کی زلفوں کے بارے میں قرآن فرماتا ہے واللیل اذا سجا, وہ ہے ہمارا نبی. جس نبی کے دستے کرم کے بارے میں قرآن فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم, وہ ہے ہمارا نبی. جس نبی کے سینے کے بارے میں قرآن فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک, وہ ہے ہمارا نبی. جس نبی کی چشمان کرم کے بارے میں قرآن فرماتا ہے ما ساغ البصر وما طغى, وہ ہے ہمارا نبی. جس نبی کی رفتار کے بارے میں قرآن فرماتا ہے سبحان الذی اسری, وہ ہے ہمارا نبی. جس نبی کی آمد پربہار کے بارے میں قرآن فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور, وہ ہے ہمارا نبی. جس طرح وہ یاسین ہے ہمارا نبی, مزمل و مدثر ہے ہمارا نبی, نبیوں کا نبی ہے ہمارا نبی. جس نبی کا کلمہ سارے نبیوں نے پڑھا ہے وہ ہے ہمارا نبی. 12 نبیوں نے جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کی تمنا کی ہے وہ ہے ہمارا نبی. قیامت کے میدان میں جس نبی کے جھنڈے کے نیچے سارے انبیاء کھڑے ہوں گے وہ ہے ہمارا نبی. مقام محمود پر جس نبی کو جلوہ گر کیا جائے گا وہ ہے ہمارا نبی. جس کی شفاعت سب سے پہلے قبول کی جائے گی وہ ہے ہمارا نبی. جس کے لیے جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھولا جائے گا وہ ہے ہمارا نبی. جنت میں جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی, 40 صفوں میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں کی امتیں کھڑی ہوں گی. 80 صفوں میں جس نبی کے امتی کھڑے ہوں گے وہ ہے ہمارا نبی. ورفعنا لک ذکرک کہہ کر جس کے ذکر کو بلند کیا گیا وہ ہے ہمارا نبی. جس کے صدقے میں آدم کی توبہ قبول ہوئی وہ ہے ہمارا نبی. جس کے صدقے میں کشتی نوح کو کنارہ ملا وہ ہے ہمارا نبی. جس کے صدقے میں حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی وہ ہے ہمارا نبی. جس کے صدقے میں ابراہیم پر نارے نمرود گلزار ہوا وہ ہے ہمارا نبی. جس کے صدقے میں اسماعیل کو بچایا گیا وہ ہے ہمارا نبی. جبریل جس کے چرنوں کا بوسہ لیتا ہے وہ ہے ہمارا نبی. بیت المقدس میں سارے انبیاء جس نبی کے پیچھے مقتدی بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں وہ ہے ہمارا نبی. سدرہ کی بلندی کو قدموں سے روڑ کر جبریل سے آگے جانے والا ہے ہمارا نبی. کی منزل پر فائز ہونے والا ہے ہمارا نبی. ہر نبی نے اپنی امت کو کہا, جبریل سے سن کر اپنی امت کو کہا خدا ایک ہے. جس نبی نے آنکھوں سے دیکھ کر امت کو کہا خدا ایک ہے وہ ہے ہمارا نبی. سب خدا کی رضا چاہتے ہیں, خدا جس کی رضا چاہتا ہے وہ ہے ہمارا نبی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, جشن غوث الورا کانفرنس, اراکین کمیٹی, نوجوانان کمیٹی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. واہ, زندہ باد زندہ باد, ماشاءاللہ. پانی کی ضرورت نہیں ہے, ابھی محبتوں کی ضرورت ہے. میں عشق رسول کا جام دے رہا ہوں, آپ پانی کے پیچھے پڑے. کیا مطلب مائنڈ میں بڑی مشکل سے مائنڈ بنا رہا ہوں. یہ میرے سونے کا ٹائم ہے. گجرات میں میں تقریر کرتا ہوں لیکن اتنے ٹائم کبھی تقریر نہیں کیا, پہلی بار کر رہا ہوں. مجھے تو نیند آ رہی تھی, میں نے اپنے نیند کو بالائے طاق رکھ کر آپ کے سماعتوں کی دہلیز پہ آ کر بیٹھ گیا. اور آپ پانی, ابھی دھوپ بھی نہیں ہے, پیاس کیوں لگ رہی ہے؟ ابھی یہ 2-3 گھنٹے میں پیاس لگ گئی. قیامت کا دن تو 50,000 سال کا ایک دن ہوگا بھیا. تب تو سورج بھی ہوگا اور سوانیزے پر, تب پیاس لگے گی تو کیا کرو گے؟ نبی کی محبت پر ابھی پیاس کو برداشت کرو, انشاءاللہ اس کے بدلے میں کوثر کا جام ملے گا. بولو 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 سبحان اللہ, اور جھوم کر بولیے سبحان اللہ.
कितना अरफा वो आला है हमारा नबी, कितना बुलंद व बाला है हमारा नबी। उसकी एक झलक देखो। अभी मेरी तमहीदी गुफ्तगू है जिलानी भाई, अभी तमहीदी गुफ्तगू पे ही हूँ मैं। अल्लाह अकबर, अपने नबी का मकाम कितना ऊंचा है, कितना बुलंद व बाला है, उसे समझना हो तो आओ वली की चौखट पर। अल्लाह अकबर, हम वलियों की चौखट पर इसलिए जाते हैं कि वली से नबी का पता मिलता है। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। वली से नबी का पता मिलता है। आओ वली की चौखट पर। ये देखो हजरत अबुल हसन रिफाई रहमतुल्लाह ताला अलैहि है, बहुत ही जलीलुल कद्र वली है। एक इतने जबरदस्त वली है कि जिलानी भाई एक मर्तबा आलम रूहानियत में आंखों को बंद करते हैं और बंद करके परवास करते हैं। परवास समझते हैं ना, उड़ते हैं। परवास करते वो इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, पहला अर्श आ जाता है। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। पहला अर्श, अर्श एक नहीं है, वह सूफिया फरमाते हैं हजारों अर्श है। अल्लाह अकबर, लाखों अर्श है। अब पहले अर्श पर पहुंच गए लेकिन कदम रुके नहीं। अबुल हसन रिफाई और आगे बढ़े, दूसरा अर्श आ गया और प्रवास करते रहे। तीसरा अर्श आ गया और प्रवास करते रहे। चौथा अर्श आ गया और प्रवास करते रहे। पांचवा अर्श आ गया और प्रवास करते हैं। छठा अर्श आ जाता है और प्रवास करते हैं। 50 अर्श से आगे निकल जाते हैं और प्रवास करते हैं। 100 अर्श को पार कर जाते हैं। प्रवास करते करते 1000 अर्श को पीछे छोड़ दिया और प्रवास करते रहे। 2000 अर्श को पार किया और प्रवास करते रहे। 3000 अर्श को पार किया और प्रवास करते रहे। 50,000 अर्श को पार किया और प्रवास करते रहे। 1 लाख अर्श को पार किया और प्रवास करते रहे। 2 लाख अर्श को पार किया और प्रवास करते रहे। 3 लाख अर्श को पार किया, यहाँ तक कि अबुल हसन रिफाई आलम रूहानियत में प्रवास करते करते 7 लाख अर्श को प्रवास करके पीछे छोड़कर आगे निकलते हैं। जैसे ही 7 लाख अर्श से आगे बढ़े, आवाज आई रब की तरफ से, अबुल हसन रिफाई आज किधर आ रहे हो, आज किधर का सफर शुरू कर दिया है। अबुल हसन रिफाई ने कहा मौला, मेराज की रात जिस अर्श की छाती पर तेरे हबीब के कदम लगे हैं, उस अर्श को तलाश कर रहा हूँ, उस अर्श को ढूंढ रहा हूँ। आवाज आई, अबुल हसन रिफाई होश में आओ, वापस लौट जाओ, जिधर से आए हो उधर चले जाओ, जहां से आए हो वहां पलट जाओ। अबुल हसन रिफाई खबरदार, कान खोल कर सुन लो, अगर तुम करोड़ों साल भी प्रवास करते रहे तो जिस अर्श की छाती पर आमेना के लाल का कदम पहुंचा है, वहां तेरा ख्याल भी नहीं पहुंच सकता। सुनियो जरा सोचो, जिस नबी का कदम इतना ऊंचा है, उस नबी का सर कितना ऊंचा होगा। बरेली से आवाज आई, सारे ऊंचों में ऊंचा, समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बहुत खूब, लाजवाब। नहीं छोड़ेंगे, जवाब दे, जवाब दे। बोलो सुभान अल्लाह और झूमकर बोल दो सुभान अल्लाह। हाथों को उठाकर कह दीजिए या रसूल अल्लाह, और लहक कर बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। जिलानी भाई देख लीजिए आपके दीवानों को, बोल दो सुभान अल्लाह और झूमकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। तो ये मेरे नबी है, हमारे नबी है, अल्लाह अकबर, जिनका मकाम इतना ऊंचा है। हमारे नबी सारे नबियों में अफजल व आला है, हमारे नबी सारे नबियों में बुलंद बाला है। ताज शरिया, ताज शरिया, अल्लाह अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कि मदीना गौसे आज़म का है, काबा गौसे आज़म का। माशाअल्लाह, हमारे हजरत जिलानी भाई ने भी एक कलाम की फरमाइश की है। ये शायद मैं पहला ऐसा खतीब हूँ कि खतीब को कलाम की फरमाइश की गई है।
ناز شریف کی، ماشاءاللہ یہ ان کی محبتیں ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی جو فرمائش ہے نا میں کوشش کروں گا کہ دوران تقریر کہیں فٹ کر دوں انشاءاللہ۔ مدینہ غوث اعظم کا ہے کعبہ غوث اعظم کا، مدینہ 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 مدینہ۔ اگر سارے لوگ نہیں بولیں گے تو 3 بجے تک صرف مدینہ مدینہ کہتا رہوں گا۔ مدینہ غوث اعظم کا ہے کعبہ غوث اعظم کا، مدینہ غوث اعظم کا ہے کعبہ غوث اعظم کا، سبھی ولیوں کی گردن پر ہے تلوار غوث اعظم کا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سبھی ولیوں کی گردن پر ہے تلوار غوث اعظم کا، سبھی ولیوں۔ اچھا تلوہ سمجھتے ہیں نا آپ لوگ، تلوہ کسے کہتے ہیں؟ بہت خوب ماشاءاللہ حضرت، واہ لاجواب۔ بس 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 تھوڑا ادھر پیچھے ہو جائیے، تھوڑا سائڈ ہو جائیے، مہربانی کیجیے ہاں تاکہ آنے والوں کو تکلیف نہ ہو، حضرت اگر پریشانی نہ ہو۔ جی جی ماشاءاللہ، ہاں جی جی تاکہ آنے والے ادھر سے آ سکتے ہیں۔ اچھا تلوہ سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ میں نے تھوڑا اشارہ بھی کیا، جب تلوہ کہتے ہیں یہ پیر ہے، ٹھیک ہے، اس کو تلوہ نہیں کہتے ہیں، یہ جو نیچے والا حصہ ہے نا اس کو تلوہ کہتے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ نیچے والے حصے کو تلوہ کہتے ہیں۔ اور غوث پاک کا تلوہ کہاں ہے؟ ارے بولو نا یار، نہیں سمجھے؟ ولیوں کی گردنوں پر۔ میرے امام فرماتے ہیں جس کی ممبر بنی گردن اولیاء، واہ کیا بات، جس کی ممبر بنی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پھیلا لاکھوں سلام۔ میں سوچتا ہوں جب غوث پاک کا قدم ایسا ہے تو رسول پاک کا قدم کیسا ہے؟ کیا کہنا ہے، واہ واہ۔ میرے امام فرماتے ہیں کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کف پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ مدینہ غوث اعظم کا ہے کعبہ غوث اعظم کا، سبھی ولیوں کی گردن پر ہے تلوار غوث اعظم کا۔ اور اس کلام میں جو سب سے میرا پسندیدہ شعر ہے وہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، سماعت کریں۔ جن کو بھی میرے رضا سے محبت ہوگی وہ شعر، یہ شعر ان کو بہت پسند آئے گا، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے یہ عقیدہ دیا ہے کہ ہے پشتے پناہ غوث اعظم، ہے پشتے پناہ غوث اعظم، کیوں رضا تم ڈرتے ہو کسی سے؟ مدینہ غوث اعظم کا ہے کعبہ غوث اعظم کا۔ اس شعر کا دل سے استقبال کیجئے گا، میرا فیوریٹ شعر ہے۔ کہ نہ مجھ کو تو دکھا کہ تجھ کو کیا نہیں معلوم، نہ مجھ کو تو دانش بھائی، نہ مجھ کو تو دکھا کہ تجھ کو کیا نہیں معلوم، نہ مجھ کو تو دکھا کہ تجھ کو کیا نہیں معلوم، ہزاروں شیر پر بھاری ہے کتا غوث اعظم کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ
खूब माशाअल्लाह। फिर से पढ़ दीजिए हजरत, माशाअल्लाह, फिर से पढ़ दीजिए। जज़ाकल्लाह। दोबारा फरमाइश करने के लिए बोल दो सुभान अल्लाह। ना बोलो सुभान अल्लाह। न मुझको तो दिखा आगे कि तुझको क्या नहीं मालूम, न मुझको तो दिखा के तुझको क्या नहीं मालूम। हजारों शेर पर भारी है कुत्ता गौसे आज़म का, हजारों शेर पर भारी है कुत्ता गौसे आज़म का। और जिनके सदके में हम इज्जत के साथ हिंदुस्तान में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, उनकी बारगाह में चलिए, उनकी बारगाह में कि मोइनुद्दीन चिश्ती जिसे को कहता है जहां सारा, मोइनुद्दीन चिश्ती जिसे को कहता है जहां सारा, मोइनुद्दीन चिश्ती जिसको कहता है जहां सारा, वो है सुल्तान भारत का, वो है सुल्तान भारत का, दुलारा गौसे आज़म का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो है सुल्तान भारत का, दुलारा गौसे आज़म का, वो है सुल्तान भारत का, दुलारा गौसे आज़म का। नकीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा अनीस रज़ा साहब क़िबला से जो आप लोग अशार समात कर रहे थे ना, हाँ मैं तो पूरे जैसा पहले बार बार बोलना भी लोग कहेंगे शायद डायलॉग कर रहे हैं, अपना ये दिखा रहे नहीं, मैं तो घूमते रहता हूँ। मैं ये पूरे उसूब के साथ कहता हूँ, गुजरात वालों ने ऐसे अशार पहली बार सुने होंगे जो उन्होंने सुनाया। हाँ, लेकिन नकीब महफिल को भी मैं एक शेर सुनाता हूँ, उनकी दुआएं लेने के लिए, ताकि उनकी नकाबत के जो अशार है उसकी कुछ छींटे मेरे ऊपर भी आ जाए। सादात किराम भी है और मुझे मालूम है ये आने वाला जो शेर है ना, इसमें तहलका होगा, क्योंकि मैं आप लोगों के ज़ौक़े समाज से वाकिफ हूँ। आप लोग क्या पसंद करते हैं वो मुझे बखूबी मालूम है। मैं सामीन की समातों से आशना हूँ, इसलिए अब आप लोगों के मतलब का शेर है। अहले स्टेज की दुआएं लेने के लिए समात फरमाएं। और मैं अपना आधार पेश कर रहा हूँ, हर कोई अपना आधार पेश करता है ना, तो मुझे भी अपना आधार पेश करने का हक है। मैं अपना आधार पेश कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। हाँ, कि मैं रज़वी हूँ, 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 मुझे नग़मा सुनाता जो शरिया का। आखिरी शेर है वो, जो करना इस शेर पे कर लीजिए। बोल दो सुभान अल्लाह। आखिरी शेर कि मैं रज़वी हूँ, मुझे नग़मा सुनाता जो शरिया का। मैं रज़वी हूँ, मुझे नग़मा सुनाता जो शरिया का। शरिया
بستی قریہ قریہ نعرہ تکبیر نوجوانان کمیٹی واہ واہ کیا کہنا ہے واہ واہ ماشاءاللہ ہاں تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ واہ واہ بے شک سبحان اللہ سبحان شکریہ اللہ شکریہ جزاک اللہ کہ میرا زوی ہوں مجھے نغمہ سناتا جو شریعہ کا میرا زوی ہوں مجھے نغمہ سناتا جو شریعہ کا بڑا اچھا لگے ہے تذکرہ